شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین تو ایک مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے AZI TV چینل کے ایپیسوڈ نعت کیسے پڑھیں، نعت پڑھنے کا طریقہ، اور یہ ایپیسوڈ نمبر ہمارا 2 ہے. اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے اس پر بنائی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کو دیکھ لیں. آج ہم بات کریں گے نعت شروع کیسے کریں اور نعت کو ختم کیسے کریں. یہ کومنٹ بہت پہلے، تقریباً 1 سال پہلے ایک دوست نے کیا تھا. انہی کا یہ کومنٹ میں انہی کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. دراصل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ تقریر شروع کیسے کریں اور ختم کیسے کریں. اس پر انہوں نے کومنٹ کیا تھا کہ نعت شروع کیسے کریں اور ختم کیسے کریں. تو آج ہم اسی پر کریں گے بات. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یاد رہے کہ اگر آپ ایک بہترین شاعر نعت خواں بننا چاہتے ہیں تو یہ ایپیسوڈ ہمارا آپ مس نہ کریں. چلیے بات کریں گے کہ نعت شروع اور ختم کیسے کریں. ہمارے استاد نے کبھی ہم سے کہا تھا کہ تقریر یا نعت یا پھر جو ہے قرات، جب ہم حضر کر رہے تھے، قرات کر رہے تھے، اس وقت کی بات ہے، انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ کسی چیز کا آغاز اور اس کا اختتام کیسے کیا جائے. تو قرات کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ قرات کا آغاز اور اس کا اختتام ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسے ایک ٹرین شروع ہوتی ہے، چلتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، یعنی بند ہو جاتی ہے. تو ٹرین جب شروع ہوتی ہے، چلتی ہے، اسٹارٹ ہوتی ہے تو بالکل آہستہ ہوتی ہے، اور جب درمیان میں ہوتی ہے یعنی بیچ میں ہوتی ہے تو بالکل تیز رفتار میں ہوتی ہے، اور جب وہ رکنے والی ہوتی ہے اسٹیشن پر تو پھر 1 کلو 2 کلومیٹر سے ہی وہ اپنی رفتار کو کم کر لیتی ہے. ایسی ہی مثال ہے قرات کی کہ جب ہم قرات شروع کریں تو اسی طرح سے کہ بالکل آہستہ آواز سے شروع کریں، درمیان میں بلند آواز اور آخر میں پھر آہستہ آواز سے. تو ایسی ہی مثال ہے نعت پاک شروع کرنے کی بھی کہ جب آپ سامعین سے مخاطب ہوں تو سب سے پہلا شعر جو ہے وہ آپ آہستہ کہیں گے. جی ہاں، اس لیے میں نے یہاں لکھا ہے پہلا شعر قدرے ہلکی آواز میں پڑھیں. جی، جیسے مثال کے طور پر میں اگزامپل دے رہا، ایک حمد ہے میرا، 2 شعر ہے اس کا. تو ہی ہے معبود میرا، تو ہی ہے معبود میرا، کارساز تو ہے، تو ہی ہے معبود میرا، کارساز تو ہے. بندہ ہوں میں اور بندہ نواز تو ہے، بندہ ہوں میں اور بندہ نواز تو ہے. تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ جب آپ پہلا شعر اپنے حمد کا یا نعت کا پڑھیں تو اس کو بالکل آہستہ آواز میں کہیں، بالکل ہلکی آواز میں کہیں پہلا شعر. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ جب آپ پہلا شعر کہیں گے تو ایک تو آدھا شعر کہیں، آدھے شعر کے اندر آپ کی آواز نکلنی چاہیے اور آدھے شعر کے اندر آپ کی آواز نہیں نکلنی چاہیے. جیسے کہ میں نے کہا بندہ ہوں میں اور تو میں نے آدھے شعر کہا اور آدھے شعر میں صرف گنگنا دیا، یعنی بندہ ہوں میں اور اب آدمی سوچے گا کہ آدھے شعر میں اسے کہا پتا چلا، لیکن آدھا شعر یہ کیا کہا؟ تو آدمی آپ کی طرف راغب ہوگا، آپ کی طرف متوجہ ہوگا. گرچہ آپ کی آواز بہت اچھی نہیں ہوگی لیکن آپ کو لوگ سننے کے لیے جو ہے نا اپنی کان کھڑی کریں گے. بندے نے آدھا کیا کہا، آدھا پتہ نہیں کیا کہا. تو جب ان کے پاس مکمل آواز نہیں جائے گی تو وہ آپ کی آواز کی طرف کان لگائیں گے. اس لیے جاتے ہی آدمی کو چلانا نہیں شروع کرنا چاہیے، ایک دم بالکل بلند آواز سے نعت یا اشعار جو ہے نہیں کرنا، اس کا آغاز نہیں کرنا چاہیے. ہلکے آواز میں بالکل آپ کریں، آہستہ، اور ایک شعر کے آدھے شعر کو آپ آواز میں کہیں اور آدھے شعر میں گنگنا دیں. بندہ ہوں میں تو آدھے شعر ہم نے کہا اور آدھے شعر میں ہم نے گنگنا دیا تو لوگ ہماری طرف کیا کریں گے؟ متوجہ ہوں گے، سنیں گے کہ بندے نے کیا کہا. تو یہ طریقہ کہ آپ جب نعت یا حمد اسٹارٹ کریں
تو پہلا شعر ہلکی آواز میں کہیں اور آدھے شعر کو پڑھیں، پھر آپ جو ہے دوسری مرتبہ جب پڑھیں تو پورا شعر پڑھیں اور تیسری مرتبہ اس کو بالکل واضح کر کے پڑھیں، بندہ ہوں میں اور بندہ نواز تو ہے، تو اس طرح سے بالکل واضح کر دیں۔ اس کے بعد وہ تو آپ کے اشعار کے اوپر ہے، شعر آپ کا کیسا ہے، کلام آپ کا کیسا ہے، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ پہلا شعر اور آخری شعر ہمارا وہ کلام اور وہ شعر کیسا ہونا چاہیے، کتنا اہم ہوتا ہے اور وہ کیسا ہونا چاہیے آنے والی ویڈیوز میں۔ لیکن ابھی ہم بات کریں صرف کہ شروع کیسے کریں، تو شروع اس طرح کریں گے کہ بالکل آہستہ آواز میں پہلے شعر کو ہم شروع کریں گے، اور جبکہ دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ میں مکمل واضح کر کے اس شعر کو ہم پڑھیں گے۔ رہی بات کہ اس کا اختتام کیسے کریں گے، تو آخر میں پہلے شعر کو آہستہ آواز میں پڑھ کے ختم کر دیں۔ جی ہاں، جیسے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا ایسے ہی اس کا اختتام بھی کریں گے۔ ٹرین شروع میں بھی آہستہ ہوتی ہے، بیچ میں تیز ہوتی ہے، اور پھر آخر میں جا کر کے آہستہ ہو جاتی ہے جب وہ اپنے اسٹیشن پر پہنچنے والی ہوتی ہے۔ تو بعین ہی آپ کو اگر اپنے شعر کو ختم کرنا ہے، نعت کو ختم کرنا ہے، حمد کو ختم کرنا ہے، اب آپ جا رہے ہیں مائک سے، تو پھر وہی شعر جو ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہے، سب سے پہلا شعر جو آپ کا، اسی شعر کو پھر پڑھیں اسی انداز میں اور ختم کر دیں، اور یہاں آپ کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسی طرح سے اور بندہ نواز تو ہے، اور اس انداز میں ختم کر کے چلے جائیں۔ ناظرین، آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے کہ پہلا شعر یعنی مطلع کا جو شعر ہوتا ہے اور آخری شعر مقطع کا جو شعر ہوتا ہے وہ کتنا کیسا ہونا چاہیے، کتنا اہم ہونا چاہیے اور کیسا شعر ہونا چاہیے، چونکہ پہلا اور آخری شعر بہت اہم ہوتا ہے۔ تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتلائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور یہ آپ کو ٹپس کیسا لگا اور یہ ایپیسوڈ ہمارا کیسا رہا آپ سب کے لیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ایک نئی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔